شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا بسم ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کی جو رات ہیں یہ بہت ہی بابرکت اور مبارک رات ہیں، اور جو میں نے سورہ دخان کی جو شروع کی چند آیتیں پڑھی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر کے بارے میں ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہ شب برات کے بارے میں۔ بہرحال ابھی اتنا وقت تو نہیں رہا کہ جس کو ہم تفصیل سے بیان کریں، انشاءاللہ بہت ہی تھوڑا وقت لیا جائیں گا۔ اور اصل میں یہ رات بیان کی رات نہیں ہے، یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اسی لیے کسی تمہید کے بنا تمہید کے کچھ باتیں جو ضروری ہے، جو اس رات کے متعلق ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آتانی جبرائیل علیہ السلام فقال لیلۃ النصف من شعبان، کہ حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب برات ہے، نصف شعبان ہے، 15ویں شب ہے، اور فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے اتنے بڑے دروازے کھول دیتے ہیں، کہاں کہ جو بنی کلب جو ایک مدینے کے اندر قبیلہ تھا، فرمایا کہ ان قبیلوں کے بکریاں، اور اس زمانے کے اندر جو مال و دولت جو ہوتی تھی وہ بکریاں ہوا کرتی تھی۔ جیسے کہ آج کے دور کے اندر ہمارے پاس بینک ہے اور ہمارے پاس تجوریہ ہے جو جس میں ہم اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں، اس زمانے کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس زمانے کے اندر جو مال ہوتا تھا وہ بکریوں کا ریوڑ ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جس کے پاس جتنی زیادہ بکریاں ہوں وہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس شعبان کی 15ویں شب جو ہم گزار رہے ہیں، اس رات میں اللہ کی اتنی رحمتیں برستی ہیں، اتنی مغفرتیں برستی ہیں، فرمایا کہ اس رات میں، صرف ایک رات میں، قبیلے بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، علماء فرماتے کہ اس زمانے کے اندر 2 پہاڑوں کے بیچ میں وہ قبیلے کی بکریاں ہوا کرتی تھی۔ صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے قبیلے والوں کی جتنی بکریاں ہیں، ان کے بالوں کی بقدر اللہ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ صرف بکریوں کا نہیں بلکہ ان قبیلوں کے اندر جتنے بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے بالوں کی بقدر، ذرا تصور کرو، اب ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں۔ اب اتنا جملہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ یعنی ابھی تک تو ہم اللہ سے مانگتے تھے، اے اللہ ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانی دور فرما، اے اللہ ہم مصیبت زدہ ہیں، ہماری مصیبت دور فرما، اے اللہ ہم بے روزگار ہیں، ہمیں روزگار عطا فرما، اے اللہ ہم بے اولاد ہیں، ہمیں اولاد عطا فرما۔ ابھی تک تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہوتا تھا، لیکن آج کی رات میں اللہ خود فرما رہے ہیں، اے بندے تو مانگ، تجھ کیا مانگتا ہے، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ آج کی جو رات ہے یہ بہت قیمتی رات ہے، بلکہ بعض ایک طبقہ بھی وجود میں آیا ہے، وہ تو سرے سے انکار ہی کرتا ہے کہ آج کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ 17 احادیثیں
10 صحابہ اکرام سے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی جنگل میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ کے جب قریب پہنچے تو وہاں پر ایک گنبد نما محل چمک رہا۔ آپ کو تعجب ہوا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، وحی ہوئی، نبی تھے، کیا عیسیٰ کیا آپ کچھ شک کے اندر ہے، پریشانی میں ہے، کچھ سوچ رہے ہیں؟ کہاں کہ رب العالمین اس پہاڑ کے اوپر محل ہیرے کا گنبد نما جو چمک رہا ہے، کہاں کہ اس سے بھی زیادہ اچنبے کی چیز بتاؤ، یعنی اس سے بھی زیادہ چونکنے والی چیز بتاؤ؟ کہاں کہ اے رب العالمین بتائیے، کہاں کہ قریب جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے اس محل کو ایک دروازہ عطا فرمایا، وہ دروازہ کھل گیا، اس میں سے ایک اللہ والے باہر نکل رہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور متعجب ہوئے کہ یہ گنبد ہے جس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں تھی، کوئی دروازہ نہیں تھا، تو اچانک اس میں سے کھڑکی ظاہر ہو گئی، دروازہ کھل گیا، ایک اللہ والا اس میں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باہر نکل رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور متعجب ہوئے، جب اندر جا کر دیکھا اس محل کے اندر تو وہاں پر ایک انگور کی بیل بھی لگی ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک پانی کا چشمہ بھی تھا۔ اس اللہ کے بندے سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اس گنبد کے اندر کتنے دنوں سے ہیں؟ کہاں ہے اللہ کے نبی روح اللہ، کتنے دنوں سے نہیں بلکہ 400 سال سے میں یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 400 سال سے۔ کوئی پل اللہ کی غفلت کے اندر میرا نہیں گزرتا۔ اگر مجھے پیاس لگتی ہے تو اللہ نے یہ میرا چشمہ میرے پاس بہا ہے، اس سے یہ تو پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اے رب العالمین یہ تیرا اتنا نیک بندہ کہ 400 سال سے عبادت کرنا، شاید اس دھرتی کے اوپر ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس نے تیری اتنی عبادت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عیسیٰ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاؤں؟ حضرت عیسیٰ کہنے لگے رب العالمین ضرور بتائیے۔ کہا کہ میرے ایک آخری امت ہے جو تمہارے بعد ہی ہوں گے، ان کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ کہا کہ تمہارے بعد جو نبی آنے والے ہیں وہ آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی امت میں، اس نبی کی امت میں میں ایک شب عطا فرماؤں گا جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں اگر اس نے 2 رکعت اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لی، اس امت کی 2 رکعت اور اس کی 400 سال کی عبادت، اس کی 2 رکعت اس کے 400 سال کی عبادت پر بھاری ہوں گی۔ یہ ہمارے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے رب العالمین مجھے بھی اس امت کے اندر پیدا فرماتا۔ تو بہرحال تو یہ بہت قیمتی رات ہے، لیکن اس رات میں بھی اب جو مین بات کرنا ہے مجھے، گھڑی کا ٹائم دیکھو 11:05 پہ بات ختم کروں گا، چاہے پھر وہ بات کتنی بھی ہو جائے، 6 منٹ نہیں لیا جائے گا۔ خاص بات، فضیلتیں تو بہت ہیں، لیکن اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 6 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کتنے آدمی کی؟ ہاں، اب تم چاہے لاکھ عبادت کر لو، سب میں پہلے فرمایا شرک کرنے والا۔ اب یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں نا بہت قیمتی ہیں، چاہے تم کتنا بھی صدقہ کرو، کتنا بھی مال خرچہ کرو، اگر یہ 6 چیزوں میں سے ایک چیز بھی ہمارے اندر آئیں گی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس رات میں کیا شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہے۔ تو سب میں پہلے ہم اپنے عقیدے کو صحیح کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں، فوراً تلبیہ شروع کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ فرماتے مجھے معلوم ہے تو حاضر ہو رہا ہے میرے دروازے پر، پہلے اقرار کر
لا شریک لک لبیک، پہلے اس بات کا اقرار کر کہ تیرا ایمان یہ ہو اے اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ جب تیرا عقیدہ یہ ہوگا تب ہم تمہاری حاضری کو قبول کریں گے، ورنہ تو لاکھ لبیک چلا ہم تیرے لبیک کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ تیرا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ تو اس لیے سب میں پہلے اپنے عقیدے کے اوپر آنا ہے۔ اب یہ 6 کے اوپر مجھے 10 منٹ لینا تھا، لیکن الحمدللہ وقت زیادہ ہوگا اور آپ لوگ سمجھدار بھی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا رشتہ ناتا توڑنے والا، اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے، بات بند ہے، رشتہ ہم توڑ رہے ہیں، میرے بھائیوں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ چاہے پوری رات بھر عبادت کرتے رہیں، اللہ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، آخر پوچھا ہے رب العالمین کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کہا کہ تمہارے مجلس کے اندر ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنے خالہ سے بات بند کری ہوئی، اس کی نحوست کی وجہ سے نبی موجود ہے اس مجلس میں، پھر بھی اللہ دعا قبول نہیں کر رہا۔ اب یہ لمبی بات ہے، یہ لمبا واقعہ تھا، تو کتنی نحوست کی بات ہے۔ تو آج رات میں عبادت نفل کی یا قرآن کی تلاوت یا ذکر کرنے کی نیت اگر ہم کر رہے ہیں، سب میں پہلے جن لوگوں سے ہم نے رشتہ ناتا توڑا ہے ان سے پہلے جا کر معافی مانگو۔ ناک بھلے جھکیں گی لیکن اللہ جنت عطا فرمائے گا، ناک کو مت دیکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کیا، میں اس لیے اس کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس لیے جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عاجزی اختیار کیا اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ من تواضع للہ ورفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، یہ فرمان رسول ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں یا ابھی نیت کر لو، ہاں ابھی بھی موقع ہے کہ دل میں نیت کر لو کہ انشاءاللہ مجلس سے اٹھوں گا تو جن لوگوں سے میری اپنے رشتہ داروں کے اندر نہیں بنتی ہے اللہ کے لیے ان سے کہوں گا کہ مجھے معاف کرو، میں چھوٹا بنوں گا کیونکہ میرے آخرت کا مسئلہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے جو قطع تعلق کرتا ہے، جو رشتے توڑتا ہے، آج رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اگلی رات ملے یا نہ ملے میری موت آ جائے اور میں اپنے ناک کے لیے اپنے جنت کو کھو ڈالوں۔ تیسرا فرمایا تکبر کرنے والا، اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی خدائی کے اندر جو سب میں پہلا جو گناہ ہوا ہے نا وہ تکبر ہوا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا، ان کے جسم میں روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا، اس ظالم عزازیل جس کو ہم ابھی شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، یہ بھی اس فرشتوں کے اندر شامل تھا۔ اللہ نے کہا حکم دیا فسجدوا الا ابلیس وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ اب ہم کہیں گے کہ جاؤ بھائی کے بعد جا کے تم اس کو سلام کرو، میں کیوں کروں، میں بڑا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ کا جو حکم ہوا تھا تو یہاں پر سب میں پہلے جو شیطان نے خدا کی خدائی میں جو سب میں پہلا گناہ ہوا وہ یہی ہوا تکبر کا۔ ارے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ انا خیر ہوں، میں بہتر ہوں آدم سے۔ کیوں بہتر ہے؟ اب اللہ کو منطق سمجھا رہا ہو کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے، تو بہرحال یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کی علامت کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتایا، تکبر کی علامت یہ ہے چاہے تمہاری پینٹ ہو یا تمہارا یونیفارم ہو، ٹخنے کے نیچے اگر کوئی پہن رہا ہے، اگر وہ بیت اللہ کے اندر ہے پھر بھی وہ حرام کام کر رہا ہے۔ ہم آتے نماز کے لیے اوپر کرتے، یہ صرف نماز کے لیے اوپر نہیں، ہمیشہ کے لیے، ہر دم کے لیے۔ ٹخنے کے نیچے اگر تمہاری لنگی پاجامہ پینٹ ایجار جو تم پہنتے ہیں، نائٹ پینٹ اگر ٹخنے کے نیچے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج شب میں اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ اکرام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں پہنچے، کھانا پیش کیا گیا، لقمہ ہاتھ سے گر گیا، یہ ہے رسول کے غلام۔ اب حضور کی سنت کیا ہے؟
लुकमा गिरा हुआ उठा कर खाओ, और फरमाया इससे तकब्बुर टूटता है। तो हज़रत हुज़ैफा जब लुकमा उठाने लगे, गुलाम ने कहा हज़रत ये बहुत मुहज़्ज़ब लोग हैं, ये अप टू डेट लोग हैं, ये क्या समझेंगे कि ये भूख मरे लोग नीचे का गिरा हुआ उठा कर खाते हैं, ये ज़िल्लत की निगाह से देखेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया है? ये थे सहाबा। कहा आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमाका, इन अहमकों, ये बेवकूफ़ों के लिए मैं अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ूं? इनके लिए मैं अपने प्यारे हबीब की सुन्नत को छोड़ूं? ये बेवकूफ़ों के लिए? अरे अल्लाह ने आज जो इज़्ज़त दी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से दी है। तो बहरहाल, तो आज हम लोगों को खुश करने के लिए जहन्नम खरीद रहे, और ये इतनी पक्की बात है। बताओ हुजूर से बढ़कर किसकी बात हो सकती क्या? तो आज से सच्ची तौबा करो, लोगों को खुश करने, लोगों को अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने अल्लाह को अपना प्यारा लगूं। किसको प्यारा लगे? अल्लाह को प्यारा लगे। आपको मालूम है शादी होती है, दुल्हन हाथ में मेहंदी लगाती है, कान में झुंघट पहनती हैं, नाक में नशनी पहनती हैं। क्यों? खूबसूरत नजर आए। हाथ में बंगड़िया, क्योंकि हाथ खूबसूरत नजर आए। अब उसकी सहेलियां आके कह रही है क्या खूबसूरत दिख रही है, लेकिन वो कुछ ख्याल नहीं दे रही। पूछा क्या बात है, तेरी तारीफ कर रहे? अरे बोले तुम्हारी लाख तारीफ से क्या फायदा, जिसके लिए मुझे सजाया जा रहा, जब तक वो ना कहे तो तुम्हारा कहने का कोई मतलब नहीं। अगर तुमने लाख तारीफ की बहुत खूबसूरत है, बहुत ये है, लेकिन जिसके लिए सजाया जाए उसने कहे कि तू मुझे पसंद नहीं, बताओ तुम्हारी तारीफ क्या काम की? तो फरमाया ये जो हमारे जिस्म के आज़ा है इसको सुन्नतों से सजाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देखकर खुश होंगे। कहा ये मेरे मोहम्मद की सबाहत लेकर आया हूँ। और हमारे पास क्या नकल तो है ना, हमारा ईमान असल है ना हमारी इबादत असल है। असल ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, असल नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, असल आमाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसलिए हमें कहा गया कि तुम नकल उतारो। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि तुम नमाज ऐसे ही पढ़ो, कहा सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, तुम मुझे जैसा नमाज पढ़ते हुए देखते हो इस तरीके से तुम नमाज पढ़ो। तो हमको तो नकल ही करना है। कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने गवाही देंगे, या रब तेरे गुलामों की शबाहत लेकर आया हूँ। शबाहत यानी नकल। किसकी नकल? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेकर आया हूँ। तो तकब्बुर। और दूसरी बात है माँ बाप का नाफरमान। हाँ, ये बहुत अहम मौजू था। अगर वो बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के भी अल्लाह से माफ़ी मांग रहा, तौबा कर रहा, अगर वो हर साल उम्रे और तवाफ़ कर रहा है, मेरे भाइयों जब तक के माँ बाप नाराज़ हो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक कि ये इतना अल्लाह को नापसंद अमल है कि अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज़ हैं, हो सकता है तुम्हारा खातिमा भी ईमान पर हो या ना हो, इसके ऊपर भी शक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।